السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں یہ دل و دماغ پر سحر ساری کرتی ہوئی ایک دہشت ناک اور خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے پری ذات کی جس کی محبت میں ایک آدم ذات گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے میں بہت گہری نیند میں تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا کوئی میرے سرہانے بیٹھ کر ڈھولک بجا رہا ہو۔ بہت سی تالیوں کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا مگر ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ سخت گرمی کے دن تھے۔ کمرے میں صرف ایک پنکھا ہی لگا تھا۔ روم کولر اور اے سی کی بھی کوئی سہولت نہ تھی۔ دراصل یہ گھر ہمارے پردادا کا تھا۔ میرے دادا ابراز احمد اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے، لیکن میرے دادا کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑے میرے والد اسحاق، چھوٹے چاچو رزاق اور 3 پھپھوئیں تھیں۔ دادا اپنی زندگی میں ہی سب بچوں کی شادیاں کر چکے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ابو نے کراچی شفٹ ہونے کا سوچا اور پھر ہم حیدرآباد جیسے چھوٹے شہر سے نکل کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ پر دادا کے اس گھر کی حالت بہت خراب تھی اور پھر یہاں کسی کا آنا جانا بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ کئی سالوں سے یہ گھر ایسے ہی بند پڑا تھا۔ میں ابو کے کہنے پر اس گھر کو بیچنے کے لیے آیا تھا۔ تنگ سی گلی میں بنا یہ 15 مرلے کا گھر جس کی حالت بہت خستہ تھی اور ایک کھنڈر کی شکل دے رہا تھا۔ میں بچپن میں تو کئی بار ابو کے ساتھ آیا تھا اس گھر میں، لیکن اب تقریباً 8 سال بعد آیا تھا۔ میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ اپنی بہت سی مصروفیات کو سائڈ میں رکھ کر ابو کے بار بار کہنے پر میں یہاں آیا۔ اب آنکھ کھل تو گئی مگر اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چارپائی پر ادھر ادھر کروٹ لیتے میں بیزار ہو گیا تھا۔ اوپر سے گرمی اور یہ گوں گوں کی آواز کے ساتھ چلتا ہوا پنکھا سخت بددل کر رہا تھا۔ یہاں آ کر میں نے سوچا کہ میں صبح ہی واپس چلا جاؤں گا اور جب ابو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی وہ خود ہی آ کر دیکھ لیں گے کہ اس گھر کا کیا کرنا ہے۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر سے مجھے ڈھولک کی آواز آنے لگی۔ لڑکیوں کی تالیاں بجانے کی اور ڈھولک کی یہ آوازیں اس قدر پاس سے آ رہی تھیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ساتھ والے کمرے میں یہ محفل سجی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا مگر اندر وہی اندھیرا اور سناٹا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آنے لگا تو مجھے بہت ہی خوبصورت آواز والی لڑکی کچھ گاتی ہوئی سنائی دی۔ اس کی آواز اس قدر سریلی تھی کہ دل کو چھو رہی تھی۔ گانے کی یہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی مجھے، مگر وہ کیا گا رہی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ خوبصورت آواز والی لڑکی دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ میں ایک بار پھر باہر گلی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا مگر باہر وہی سناٹا اور اندھیرا۔ پھر مجھے خیال آیا میں کیوں نہ چھت پر جا کر دیکھوں کہ شاید پیچھے گلی میں کسی کے گھر شادی ہے۔ یہی سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھت پر موسم اچھا تھا، ہوا چل رہی تھی، چاروں طرف دیکھنے پر بھی کوئی ایسا گھر نظر نہ آیا۔ میں جیسے ہی اس دیوار کی طرف ہوا جہاں سے دیکھنے پر اپنے ہی گھر کا صحن نظر آتا تھا، بہت سی لڑکیاں بیٹھی ڈھولک بجا رہی تھیں۔
मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये कैसे मुमकिन है। अभी नीचे से ही तो मैं ऊपर आया हूँ, ये सब कहाँ से आ गए। मुझे एक पल को गुमान हुआ कि ये किसी और का घर तो नहीं दिखाई दे रहा। बेहद रोशनी होने की वजह से मंजर साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारा ही तो घर है। लेकिन सवाल ये था, फिर ये सजावट, ये बहुत से लोग, ये सजी सवरी लड़कियां अचानक कहाँ से आ गईं? मैं तेजी से चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ आया। नीचे आने पर भी वही अंधेरा और सन्नाटा। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। मैं एक बार फिर से छत पर मौजूद था। जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा, फिर वही रोशनी, खूबसूरत लिबास पहने लड़कियां। अभी भी नीचे का ही नजारा कर रहा था मैं। मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो अपनी खूबसूरत आवाज में गा रही थी। इतने फासले से भी उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसे देखने में गुमसा हो गया। अचानक उसकी नजर ऊपर को उठी। उसके ऊपर देखने पर दूसरी लड़कियों ने भी फौरन सर उठाकर ऊपर देखा। मैं घबरा कर एकदम से पीछे हो गया। कुछ देर उसी जगह खड़ा सोचता रहा कि वो लड़कियां क्या सोच रही होंगी मेरा यूं देखना। मगर दिल ने कहा, एक बार फिर यह हसीन नजारा कर लिया जाए। मैं देखने के लिए जैसे ही झुका नीचे, किसी को छुप छुप कर देखना अच्छी बात नहीं होती। इस आवाज पर मैं एकदम से चौंक गया और जैसे ही पीछे पलटा, वो लड़की दीवार के साथ खड़ी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझे ही देख रही थी। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में एक ही नाम आया, परीज़ाद। इसे अपने करीब देखकर मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। लगता है आप यहाँ पहली बार आए हैं, बात भी उसने शुरू की। नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार काफी अरसे बाद चक्कर लगा है। वो लड़की सख्त लिबास पहने, हाथों, कानों और बालों में फूलों का श्रृंगार किए खड़ी थी। मुझे लगा शायद उसकी शादी है और मैंने पूछ भी लिया, उसकी शादी हो रही है? मेरे पूछने पर वो खिलखिला कर हंसने लगी। नहीं, मेरी बड़ी बहन की। जाने क्यों मुझे ये सुनकर खुशी से हुई। दरअसल मैं नीचे देख रहा था कि यहाँ से तो हमारा ही घर दिखाई देता है, लेकिन अब मैंने बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हंसने लगी। आपके और हमारे घर की दीवार एक दूसरे से मिली है। यहाँ से देखने पर एक सहन दिखाई देता है, बस इतनी सी बात है। बात समझ न आने के बावजूद मैं मान गया, क्योंकि जब इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी रात के इस पहर आपके पास हो, आपसे बात कर रही हो, तो कौन कमबख्त सहन याद रखता है। नहीं नहीं, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप मेरे बारे में गलत राय ना रखें। मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अपने माँ बाप का फर्माबरदार और पढ़ाकू किस्म का लड़का हूँ। वो लड़की खुद ही बात से बात निकाल रही थी और बहुत बातूनी लगती थी, और मेरी आंखें उसे तके ही जा रही थी। मैं उससे बात करते हुए सोच रहा था कि मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आप भी चले ना हमारे साथ। जब एक और लड़की उसे बुलाने के लिए आई, वो मुझे भी अपने साथ चलने का कहने लगी। मैं जाना तो चाहता था, मगर फिर माजरत कर ली। उसके जाने के बाद मैं नीचे आ गया। नीचे आकर वही खामोशी का राज था। मैं बिस्तर पर लेटा काफी देर तक उसकी बातें सोचता रहा और खुद ही मैं मुस्कुराता रहा। उन्हीं बातों को सोचते हुए मेरी आंख लग गई। सोने से पहले मेरी घड़ी पर नजर गई, जो सुबह के 4 बजा रही थी। मुझे अपने चारों तरफ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। सर भी बहुत भारी हो रहा था। बहुत मुश्किल से मेरी आंख खुली। आंख खुलने पर हर तरफ खामोशी थी। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो 11 बज रहे थे, मगर घर में मुकम्मल अंधेरा था। इस घर में कई खिड़कियां थीं और सहन भी ओपन था। फिर इस कदर अंधेरा, मैं घबराकर बाहर का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। गली में भी सन्नाटा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना कैसे सो गया।
صبح 4 سے لے کر رات کے 11 بجے تک میں سوتا ہی رہا۔ اب بھوک بھی کافی لگ رہی تھی۔ میں کھانا کھانے کے لیے گھر سے باہر آ گیا۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر سڑکوں پر چہل قدمی کی اور پھر گھر آ گیا۔ ابھی میں اپنا بستر ٹھیک ہی کر رہا تھا کہ مجھے شہنائی کی آواز آنے لگی، ساتھ ہی کئی لوگوں کے کہکہے لگانے کی اور باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں اوپر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہی پریزاد میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ایک آدمی بھی تھا۔ یہ لوگ اندر کیسے آ گئے جبکہ دروازہ میں خود بند کر کے آیا تھا؟ میں صرف یہی سوچ پایا۔ وہ آدمی چلتا ہوا اندر آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمیں تم سے کچھ کام ہے۔ میں نہ سمجھی سے پریزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، وہیں جا کر ہم تمہیں بتائیں گے۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، مجبوراً مجھے بھی ساتھ جانا پڑا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے ان دونوں کے ساتھ جیسے ہی اپنے کمرے کی دہلیز پار کی، باہر کا نظارہ ہی چینج تھا۔ ہر طرف روشنی، شہنائی کی آوازیں، اتنا شور ہونے کے باوجود مجھے لگ رہا تھا میں جیسے خواب دیکھ رہا ہوں۔ جو آدمی مجھے لے کر آیا تھا وہ ابھی بھی میرے آگے چل رہا تھا۔ ایک بڑے سے تخت کے سامنے رک گیا۔ مجھے بھی رکنا پڑا۔ اس کے سامنے اشارے سے کسی کو بلایا اور جو شخص باہر آیا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا قد 12 فٹ ہوگا۔ میں تو اس کے سامنے بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا، جبکہ میری ہائٹ بھی 5 فٹ 9 انچ تھی۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس تن کیا ہوا تھا جس پر گولڈن کلر کا کام تھا۔ سر پر گولڈن کلر کا چھوٹا سا تاج بھی سجا رکھا تھا۔ میں اب بھی کھڑا ان لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب میرے سامنے میرے ہی گھر میں موجود تھے۔ وہ کبھی اس کمرے سے آتے تو کبھی دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتے۔ اس آدمی نے مجھے پھر بیٹھنے کا کہا جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچانک ایک موٹی بھدی عورت آئی۔ اس نے مجھے کہا، چلو جلدی سے نکاح شروع کرو۔ جی میں سمجھ نہیں پایا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ لڑکے، ہماری بیٹی نے شرط رکھی تھی کہ اس کا نکاح آدم زاد ہی پڑھائے گا، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم خود اس گھر آ گئے، ورنہ ہمیں کوئی اور انتظام کرنا پڑتا۔ لیکن میں نکاح کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ شاید میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس وقت کن لوگوں کے احسار میں ہوں۔ دیکھ لڑکے، اگر تو ہماری بات مان لے گا تو جو بھی بات تیرے دل میں ہوگی اسے اسی وقت پورا کر دیں گے۔ میری نظر پریزاد کی طرف اٹھ گئی جو ان لوگوں کے درمیان سب سے آگے کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے کیا مانگنا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میری عمر ابھی 22 سال تھی اور میں شادیوں میں بھی بہت کم جاتا تھا، تو کسی کا نکاح کیسے پڑھواتا؟ لیکن اب میں ان کے کہنے پر نکاح پڑھا چکا تھا۔ وہ سب لوگ یقیناً ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر کس زبان میں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری طرف آتے اور مجھ سے میری شرط پوچھنے پر پریزاد میری طرف آئی اور کہنے لگی، اس سے پہلے کہ تم اپنی شرط بتاؤ جو پھر یہ لوگ اسے ہر حال میں پورا کریں گے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے میرے آگے آگے چلنے لگی۔ وہ روشنیاں بکھیرتی کسی حور کی طرح دکھنے والی لڑکی جس کی خوبصورتی میں مکمل کھو چکا تھا، اس کے قدم جیسے جیسے تیز ہوتے گئے میں بھی اپنی رفتار تیز کرتا گیا۔ وہ اس گھر کے آخری والے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر جانے ہی والا تھا کہ مجھے بہت تیز اور گندی سی بو آئی۔ میں وہیں رک گیا۔ میں اس وقت جس جگہ کھڑا تھا یہ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنایا گیا ایک کمرہ تھا جسے شاید ہی کبھی استعمال میں لایا گیا ہو۔ کمرے میں بہت اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں مجھے کسی کا وجود دکھائی دیا۔
لباس تو وہی تھا جو پریزاد نے پہنا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھی۔ لمبا چوڑا ہلکے ہلکے جھٹکے کھاتا ہوا وجود، جس کی کمر تک بال یوں تھے جیسے کئی سانپ سر سے لٹک رہے ہوں۔ پاؤں پر، بازو پر بے حد لمبے بال، آواز یوں آ رہی تھی جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ کر گھراتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس وجود نے پلٹنا شروع کیا۔ کچھ بالوں کی لٹیں آگے بھی گہری تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل میری طرف پلٹتی، جانے کیسے میں جو بت بنا کھڑا دیکھ رہا تھا، میرا سویا ہوا دماغ بیدار ہوا۔ میں نے وہیں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے جب میں گھر کے صحن کی طرف آیا تو اب یہاں مکمل خاموشی تھی۔ میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر باہر دروازے کی طرف دوڑا۔ دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل آیا۔ گلی سے نکل کر جب میں باہر سڑک پر آیا، تازہ ہوا کے جھونکے دماغ کو پرسکون کر رہے تھے۔ میرے ساتھ کیا ہوا میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اتنا جان گیا تھا مجھے اب نہیں جانا۔ میں ساری رات سڑکوں پر پھرتا رہا، گھر جا نہیں سکتا تھا۔ ایک خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت میں مسجد چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں وہیں لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی۔ رات کا سادہ واقعہ پھر میری دماغ میں گھومنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی واپسی کی ٹکٹ لی، جس کا ٹائم 1 بجے تھا۔ میرے پاس بہت ٹائم تھا۔ میں نے 1-2 ڈیلر سے بھی بات کر رکھی تھی۔ مکان کے لیے ان سے ملا، گھر بیچنے کی ذمہ داری ان پر ڈال دی اور اپنے نمبرز وغیرہ انہیں دے دیے۔ اب میرے قدم اسی گھر کی طرف تھے۔ میرا بہت ضروری سامان کچھ رہ گیا تھا جو مجھے لینا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھا، پورے صحن میں دھوپ چھائی ہوئی تھی، تمام دروازے بند تھے، جبکہ رات کو میں ان سب دروازوں کو کھلا دیکھ چکا تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں آ گیا جہاں پر میرا سارا سامان تھا۔ اپنا سامان جلدی سے پیک کیا، اس گھر پر آخری الوداعی نظر ڈالی اور گھر سے باہر آ گیا۔ میرے گھر آنے کے 6 ماہ بعد وہ گھر فروخت ہو گیا، مگر میں اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو بھول نہیں پایا۔ میں آج بھی سوچ کر لرز جاتا ہوں کہ اگر میں نکاح پڑھنے سے پہلے ہی اپنی شرط بتا دیتا، جو کہ پریزاد سے شادی تھی، تو میں آج کہاں ہوتا۔